70,000 صبح ہے 70,000 شام 70,000 صبح ہے 70,000 شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے بس اس قدر کی ہے تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب ڈاکٹر صاحب بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے پرندے کو پر کی ہے تو کہہ دینا ایک دفعہ مدینہ کا ذکر ہو رہا ہے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار اور آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے صلاح عمر بھر کی ہے اتنا عجب اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے او دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے کس اونچے گھر کی ہے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے کس اونچے گھر کی ہے کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے گدایان در کی ہے منگتا کا ہاتھ منگتا کہا تھا منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے بس ہاتھ بھر کی ہے ڈاکٹر صاحب جو بیٹھے ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھنے کا مزہ آتا ہے کہ ماشاءاللہ دل سے سنتے ہیں سب مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے نہ حاجت اگر کی ہے مطلب یہ کہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر پکوڑے نہ ہو تو کچھ اور ہو جائے نا جو مانگے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے if then اسٹیٹمنٹ مانی ہے if then مانی پائے گا if تو ہے ہی نہیں وہاں if ہے ہی نہیں if but then کچھ نہیں جو چاہے وہی ملے گا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار ہم گواروں میں
طرز ادب کہاں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے یہی بھیک بھر کی ہے مجرم بلائے آئے ہیں کہہ رہے ہیں نا مجرم بلائے آئے ہیں ہم تو ہے مجرم ہمیں تو فخر ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ جاؤ کا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما مجرم بلائے ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا بلائے کس نے بلائے مجرم بلائے آئے ہیں پھر جاؤ کا ہے گواہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے کریموں کے در کی ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جاں چشم و سر کی ہے یہ جاں چشم و سر کی ہے واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان لو واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان لو یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے یہ چار مصرے عشق کے خاص طور پہ آپ کے لیے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے فروز غرر کی ہے پھر کیا ہوا ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے ڈاکٹر صاحب نتیجہ کیا نکلا سیدنا صدیق اکبر نے سانپ سے ڈنگ کھا لیے مولا کائنات نے نماز عصر قضا کر دی نتیجہ کیا نکلا ہاں تو نے ان کو سانپ بھی زیارت کا مشتاق تھا سبحان اللہ کیونکہ سانپ کے ڈسے ہوئے وہ سانپ زیارت کا مشتاق تھا وہ کوئی جب سیدنا ابو بکر صدیق کو بہت تکلیف محسوس ہوئی تو آپ کے آنسو سرکار رخسار پہ گئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 افراد ہیں جن کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں ایک تو مولا علی ایک حضرت ابوبکر اور ایک حضرت عائشہ باقی کسی گود میں اور ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ کی گود میں آپ نے سر رکھا ہے لیکن چونکہ یہ تاریخی واقعات ہیں اس میں بتا رہا ہوں 3 روایتیں اور یہ حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھا ہوا تھا اور آپ نے جو ہے وہ اپنی ٹانگ اس سوراخ میں لگا رکھی تھی کہ وہاں سے کوئی کیڑا یا کوئی چیز ہے تو سانپ نکلا اور چونکہ حضرت ابوبکر کا قدم مبارک تھا تو اس نے اس کو ہٹانے کے لیے ہلکا سا ڈسا تھا تاکہ وہ ہٹائیں تو میں دیکھ تو لوں کیونکہ حشرات جو بھی ہیں تمام چیز دیکھیں سانپ ایک موذی جانور ہے اب بالکل مہلک ہے خطرناک ہے
اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بنایا تو اللہ نے ہے نا، ٹھیک ہے نا. اگر گو آ کر شکایت کر سکتی ہے، اونٹنی آ کر شکایت کر سکتی ہے، سانپ بھی دیکھنا تو چاہتا ہوگا. اور اگر شیطان تھا وہ، کیونکہ سانپ شیطان کا روپ اختیار، تو شیطان بھی شاید دیکھنا چاہتا ہوگا. دیکھنا چاہتا تو دیکھنے کی تاب نہ لا سکا ہوگا. اور اگر ایسی بات ہوتی تو ہمیں تاریخ میں ملتی کہ ابو بکر وہ سانپ نہیں تھا، وہ شیطان تھا. آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. آپ نے بلکہ اپنے لعاب دہن سے، علماء اس کو اسی طرح عشق سے بیان کرتے ہیں. اس لیے کہ نا رسول فرماتے آپ نے اپنے کبھی بھی رسول اللہ سانپ کے کانٹے پہ اپنا لعاب دہن نہ لگا، شیطان کے کانٹے پہ، شیطان کے کانٹے پہ اپنا لعاب دہن نہ لگا، کیونکہ لعاب دہن پاکیزہ، شیطان ناپاک، کہاں پہ لگتا؟ نجس. تو اس لیے اللہ کے رسول نے لگایا. اور اس کے بعد حضرت بکر کا درد جاتا رہا. تو آپ سوچیں کہ اب کیا تریاق تلاش کریں گے، کیا آئنٹمنٹ لے کر آئیں گے. چلتا پھرتا طبیب آپ کے ساتھ چل رہا ہے، پورا میڈیکل ایک میڈیکل ہاسپٹل آپ کے ساتھ چل رہا ہے، میڈیکل اسٹور آپ کے ساتھ چل رہا ہے، ہر دوائی اس کے اندر موجود ہے. اور اگر علم چاہے تو علم بھی موجود ہے، شہر علم ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس. تو آپ دیکھیں صرف آنسو گرے، کتنا درد ہوا ہوگا. بھائی یہ جنگوں والے لوگ ہیں، یہ وہ ابو بکر ہیں جن کو حرم میں لوگوں نے اتنا مارا تھا، ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا، اتنا تشدد کیا تھا ان پر کہ یہ قریب المرگ ہو گئے تھے. اور قریب المرگ ہونے کے بعد بھی پوچھ رہے تھے کہ میرے نبی کہاں ہیں، میں نبی صحیح ہیں، میں نبی صحیح ہیں. تو یہ ایسی ہستی تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جو روئے ہوں گے، ورنہ تو یہ رونے والے تھوڑی ہیں. یہ روتے کب ہیں؟ یہ تو عشق سرکار میں روتے ہیں بس، اور کسی چیز میں روتے. تو کتنا درد ہوا ہوگا. اس درد سے جب بوندیں کدھر گریں، ابو بکر کے آنسو گرنے کی جگہ تو دیکھو کہاں گری. ابو بکر کے آنسو گرے کہاں پر ہیں؟ رسول کے چہرے پر، چہرے اقدس کا. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ابو بکر کے آنسو نے چہرے اقدس کو چوما، اور چوما تو ان کی آنکھیں کھلی. کیا ہوا ابو بکر؟ سانپ نے ڈس لیا. کوئی بات نہیں، پریشانی کی بات نہیں، اللہ بھی دھن لگایا. کیا زبردست آئنٹمنٹ ہے محمد آئنٹمنٹ. اگر کسی کی لگ جائے تو اس کی زندگی بچ جائے. صدیق بل کے غار میں جا ان پہ دے چکے، صدیق بل کے غار میں جا ان پہ دے چکے، جا ان پہ دے چکے. اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، جو کرنی بشر کی ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو سب سے اہم بات ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے. پر اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے.